शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर पूछता है और मुझे कहते हैं मियाँ इमरान अरशद। नाज़रीन, अगर वतन अजीज़ की बात की जाए तो वतन अजीज़ पर अल्लाह ताला के बहुत से एहसानात हैं। इनमें एक बेहतरीन, खूबसूरत और प्यारा एहसान ये है कि वतन अजीज़ एक ज़राई मुल्क है। एक एग्रेरियन कंट्री होने की वजह से अल्लाह ताला की यहाँ ऐसी रहमतें हैं कि यहाँ बेपनाह रिज़्क़ उगता है और आम आदमी उस रिज़्क़ से अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बदकिस्मती के साथ वतन अजीज़ एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब यहाँ पर उगने वाली खुराक, यहाँ उगने वाली नेमतें नायाब होती जा रही हैं। वजह ये नहीं कि अल्लाह की तरफ से वो नेमत यहाँ दी नहीं गई थी, बदकिस्मती ये है कि वो दी जाने वाली नेमत हमने उसके तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा, उसको हिफाजत के साथ लेकर हकदार तक पहुँचाने में नाकाम हुए। इसमें मुख्तलिफ किस्म की नालायकियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी नालायकी रियासती इदारों की है, जिन इदारों की ये जिम्मेदारी थी कि आम आदमी के मुंह तक उसका रिज़्क़ जो है बाहिफाजत पहुंच सके। होता कुछ यूं है कि गंदम की शक्ल में अल्लाह ताला बड़ी नेमत वतन अजीज़ में पाकिस्तानियों के लिए पैदा करता है और उसके बाद वो गंदम गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है और प्रोक्योर करने के बाद एक माफिया सर उठाता है और वो माफिया उस गंदम जैसी नेमत को नायाब कर देता है। जब वो नेमत नायाब हो जाती है तो बुनियादी तौर पर आम आदमी यानी गरीब आदमी की थाली से रोटी गायब हो जाती है और ये तमाम रोटी और उसके लुकमे जो हैं वो रऊसा की थालियों में चले जाते हैं, जहां पड़े पड़े वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, ना उनके पेट में जाते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ उनके असासे बनते चले जाते हैं। मैं जिस चीज पर बात कर रहा हूं ये एक जख्मी दिल की बात है। उसकी वजह यह है कि मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, आम लोग मेरे दिल के करीब हैं और मैं समझता हूं कि एक आम आदमी दो वक्त की रोटी कमाने के लिए किस किस तरीके से पापड़ बेल रहा होता है और उसके बाद भी जब वो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ का लुकमा खरीदने के लिए बाजार जाता है तो उसको पता चलता है कि किस गंदम की तलाश कर रहे हो, किस खुराक की तलाश कर रहे हो। अरे भूल गए हो, तुम तो पाकिस्तानी हो भाई, यहाँ माफिया सरगर्म है, तुम्हारा लुकमा तो कोई और ले गया। लेकिन हुकूमती इदारे वही राग अलापते नहीं थकते जो राग साल से आम आदमी के नसीब में है, आम आदमी की तकदीर में है। मैं हवाला देना चाहूंगा माजी का। अगर माजी के झरोकों में जाया जाए तो आपको याद होगा कि आटे के लिए और चीनी के लिए लंबी कतारें लगा करती थी, यानी एक सरकारी ट्रक आके खड़ा होता था और उसके पीछे एक फौज जफर मौज आम आदमी की हुआ करती थी जो पैसे हाथ में लेकर आटा खरीदने के लिए, चीनी खरीदने के लिए मौजूद हुआ करते थे। बहरहाल खुशकिस्मती से वो वक्त गुजर गया, लेकिन बदकिस्मती से आज एक बार फिर वही वक्त हम पर तारी है, हम पर नाजिल है और हम बहैसियत पाकिस्तानी उस वक्त से एक बार फिर जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी गंदम नायाब हो चुकी है, हमारी अपनी चीनी नायाब हो चुकी है। इस ज़िम्न में सरकारी इदारा, एक सरकारी महकमा जिसका नाम यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन है, एक ऐसा महकमा जिसका बुनियादी दावा है महंगाई का तोड़ यूटिलिटी स्टोर। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज मैं ये बात कहूंगा कि महंगाई से गठजोड़ यूटिलिटी स्टोर ये सिचुएशन बन चुकी है। मैं इस वक्त लाहौर के एक मारूफ इलाका शादमान में मौजूद हूँ और मेरे बाएं जानिब आप देख सकते हैं, बल्कि इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये यूटिलिटी स्टोर है और शादमान का यूटिलिटी स्टोर चूंकि एक पॉश इलाके में मौजूद है तो समझा जाता है कि ये यूटिलिटी स्टोर बाकी यूटिलिटी स्टोर्स की निस्बत एक बेहतर स्टोर है। चलाने वाले गवर्नमेंट, यहाँ पर माल देने वाले गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने गंदम प्रोक्योर की थी, सारी गंदम गवर्नमेंट के स्टॉक्स में मौजूद थी, प्राइवेट स्टॉक्स ना होने के बराबर थे। लेकिन गवर्नमेंट के स्टॉक्स में से ही गवर्नमेंट के अपने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नाम की चीज मौजूद नहीं है, आटा नाम की चिड़िया यहां से फुर हो चुकी है। अंदर चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि गरीब आदमी जाए तो जाए कहां। वो गंदम जो सेहतमंद गंदम होती है, बदकिस्मती के साथ चक्की के अलावा जो आप खुद पास बैठ के तैयार आटा करवा लें, उसमें तो शायद आपको वो चीजें मिल जाएं, लेकिन जो फ्लोर मिल के रास्ते से घूम के आएगी
اس میں سے 10 چیزیں پہلے مائنس کی جائیں گی اور اس کے بعد وہ پھوکا آٹا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ آپ کے اور میرے نصیب میں ہوگا اور قیمتیں آسمان پر ہوں گی. سمجھتے ہیں کہ یہاں اس وقت کیا سچویشن ہے. ناظرین، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا دعویٰ ہے کہ 1971 سے یہ کارپوریشن عام آدمی کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے، مہنگائی کے خلاف لڑنے میں اپنا ایک مثبت کردار ادا کر رہی ہے. لیکن اس لمحے جب ہم آپ سے بات کریں، انفارچونیٹلی یہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن بھی مہنگائی کے دھارے میں بہہ چکی ہے اور سرکاری حکومتی سرپرستی کے باوجود عام آدمی کو ریلیف دینے میں یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن پوری طرح ناکام ہے. یہاں پر میں ماضی میں ہم کبھی آیا کرتے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ اگر آپ آگے لے کر آئیں تو یہ وہ جگہ ہے جی جہاں پر آٹا موجود ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت آٹا نہیں ہے. آٹا کی شاید کچھ باقیات آٹے کی آپ کو ضرور مل جائیں گی. آٹا غائب ہے. ہم اس سلیمانی ٹوپی والے آٹے کو تلاش کر رہے ہیں جی جو وطن عزیز میں نایاب ہے، عام آدمی کے لیے موجود نہیں ہے. موجود ہے، زیادہ پیسے لے کر آئیں، آٹا آپ کو مل جائے گا. لیکن یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن جیسی کارپوریشن کے پاس آٹا موجود نہ ہونا ایک لمحہ فکریہ ہے. ایک بڑا سوال ہے. عام آدمی اپنی زندگی کو آگے چلانے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز میں آتے ہیں. وہی سمجھتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور میں آنے سے ان کو ریلیف ملے گا، ان کے لیے آسانی عام ہو سکے گی. یہاں پر لوگوں سے بھی سمجھیں گے اور انتظامیہ سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آٹے کے اوقات کیا کیا ہیں، کس کس وقت آپ آٹے سے ملاقات کر سکتے ہیں، کیا وقت ہو جانے کے بعد آٹا آپ کو نہیں مل سکے گا، آٹا لینے کے لیے آپ کو اس کی اپوائنٹمنٹ کسے لینی پڑے گی. ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. سر آٹا ہے، ہمیں الاؤ نہیں ہے میڈیا پہ نا بولنا. اچھا کس نے منع کیا؟ ہیڈ آفس. کیا انہوں نے کہا ہے؟ ہیڈ آفس نے کیا کہا آپ کو؟ کسٹمر میں کام کر رہا ہوں. اچھا چینی ہے، ایک منٹ تھوڑا سا چینی ہے. ایک منٹ اس کو تھوڑا سا پیچھے کریں نا بھیا پیچھے ہی ہے، اور کام تو کریں. آپ اپنا کام کریں، آپ کو منع نہیں کر رہے ہم. چلو ایک بلا وجہ کی کنٹروورسی پیدا نہ ہم کریں. آٹا ہے، چینی ہے. نہیں تو نہیں. چینی کتنے دن ہو گئے نہیں آئی؟ ہم نہیں بتا سکتے بھائی، آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ اپنے ہیڈ آفس سے پتا کریں. خدا کے بندے ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ یہاں پر بحیثیت ایک سرکاری ملازم عام آدمی کے لیے کھڑے ہیں. چینی کو آئے کتنے دن ہو گئے؟ آٹا غائب ہوئے کتنے دن ہو گئے بھائی؟ سے بات کریں. مینیجر کون ہے یہاں پہ؟ میں آپ ہی ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں ان سے بات کر لیں تو بھیا. بات کر لینا، میں بزی ہوں. چلے یار آپ کی کیا ذمہ داری ہے سر؟ میں اسٹور مینیجر ہوں. اسٹور مینیجر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں مینیجر ہوں. وہ کیشیئر ہے نا. اچھا. آٹا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ابھی ختم ہوا ہے. صبح سے لے کے شام تک ہم نے آٹا سیل کیا یہاں پہ. اچھا کتنے بیگ آئے تھے؟ 200 بیگ. 200 بیگ صبح سے شام تک نکل مارکیٹ جاتے میں ہیں. سے جب نہیں ملے گا تو یہاں رش ہوگا، اس Obviously. لیے ایک ایک بندے کو ایک ایک آٹا دیں گے تو وہ 4-5 بجے تک ختم ہو جاتا ہے آٹا. ٹھیک ہے 4-5 بجے تک. 2 دن سے ختم تھی، اب سنا ہے کہ منڈے کو آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا نئی جو لسٹیں جاری کی گئی ہیں، ریٹس بڑھائے گئے ہیں، وہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے؟ کسی چیز کا ریٹ نہیں بڑھا. وہ من پسند کی بڑا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے بڑا ہے، آپ گورنمنٹ کہتی کا ہیں ریٹ ہے 170 پہ ہے. چینی 68 پہ. آٹے کا 20 کے جی کا بیگ کتنے کا ہے؟ 800 روپے کا. 800 روپے کا بک رہا 800 ہے. روپے کا. وہ ریٹ دکھائیں، کیمرہ لگائیں وہاں پہ لگا ہوا ٹھیک ہے 800 روپے میں، 800 روپے میں جو کہ موجود نہیں ہے. موجود نہیں ہے. ریٹ اس کا 800 روپے کا لگا ہوا ہے جو ہم نے دکھانا ہے کیمرے سے، لیکن آٹا موجود نہیں ہے. صبح سے آتا ہے آٹا اور 4-5 بجے تک ختم ہو جاتا ہے. 200 بیگ صرف. 200 بیگ. یعنی کہ آپ سے صرف 200 گاہک جو ہیں وہ آٹا لے ہر سکتے سٹور ہیں. پہ 200 بیگ آئے گا. 66 سٹور ہیں لاہور میں، اچھا جی. تو ہر بندے کو لے رہے ہیں. آر یو شور کہ 200 بیگ ہر جگہ پر چھوٹے جاتا سٹور ہے؟ پہ 100 آتا ہوگا. یہی ہے میرے پاس بڑا سٹور ہے 200 بیگ آتا ہے. چھوٹے پہ 100 ہو جائے گا. اسی طرح کے ایک مہینہ پہلے آپ کے پاس 300 بیگ آ رہے اسی تھے. طرح کا 300 بیگ آ رہے تھے نا آپ کے پاس مہینہ کبھی 300 پہلے. تھا، کبھی 150 بھی آتا. ٹھیک ہے. اچھا بنیادی وجہ کیا ہے آٹا نایاب ہو جانے کی؟ یہ ہمیں نہیں پتا، یہ گورنمنٹ کو پتا ہوگا. کہ یہ ہمارے پاس جو چیز آتی ہے جو ہم نے سیل کر رہی ہے، سیل کر رہے ہیں اور آ رہا ہے، گورنمنٹ دے رہی ہے. گھی بھی بڑا ہے 170. اچھا آپ کے پاس پڑا نہیں ہے، نہ چینی پڑی ہے نہ آٹا پڑا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آ رہا ہے اور ہم دے رہے بھائی ہیں. جان کم کوانٹٹی میں آ رہا ہے. جب کم آئے گا مارکیٹ میں نہیں ملے گا، لوگ زیادہ آئیں گے، رش ہوگا اتنا، تو اس میں سیل تو ہوگا نا. بہرحال جی یہ سچویشن ہے اور یہ obviously they are public servants، وہ سرکاری ملازمین ہیں اور ان کو اپنے بھرم اور پردے کے ساتھ بات کرنی ہے.
ایک صاحب جو کیش پر موجود ہیں انہوں نے تھوڑی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی. وی ڈونٹ وانٹ کنٹروورسی ایٹ دس ٹاپک رائٹ ناؤ. ہم یہاں جس مقصد کے لیے موجود ہیں ہمیں ریئل پکچر دکھانی ہے کہ عام آدمی کن سچویشن سے گزر رہا ہے. یا فیملی ایک موجود ہے ان سے بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم سر, کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ہے آپ, صحت اچھی. سر کس مقصد کے لیے آئے یوٹیلٹی اسٹور پہ؟ ہم تو ادھر چینی اور گھی لینے کے لیے آئے تھے, آٹا لینے کے لیے آئے تھے. اچھا, چینی ملی؟ چینی نہیں ملی ہے. آٹا ملا؟ آٹا بھی نہیں ملا, گھی ملا ہے صرف. گھی ملا ہے جی. تو لارا مل گیا؟ یہی سمجھ لیں. کیا لارا ہے, کب ملے گا اب آٹا؟ وہ کہتے ہیں 2 دن میں آ جائے گا, 4 دن میں آ جائے گا, لیکن ابھی تک آیا نہیں ہے. اچھا, 2 دن اور 4 دن کی جب یہ بات کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کس ٹائم آئے گا؟ یہ تو بتاتے ہیں کہ 12 بجے تک آ جائے گا, صبح فرسٹ ٹائم میں آ جائے گا. یعنی کہ ان 200 خوش قسمتوں میں اگر آپ کی قسمت پوری نکل آئی تو آپ کو آٹے کا ایک بیگ مل جائے گا. وہ تو ہے, ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. آٹے کا ایک بیگ خریدنے کے لیے یوٹیلٹی اسٹور پر اور بھی شاپنگ کرنی پڑتی ہے, اور بھی کرنی پڑتی ہے. چینی اور اکیلا آٹا چینی نہیں ملے گا؟ نہیں, آٹا چینی اکیلا نہیں ملے گا. اچھا, اب مزیدار چیز یہ کہ آپ سامان آج لے کے جا رہے ہیں, اب اگلی دفعہ آپ آئیں گے آٹا خریدنے کے لیے آپ کو علیحدہ سامان اور خریدنا پڑے گا. ظاہر بات ہے, ہمیں تو اور چیزیں بھی لینی پڑیں گی ساتھ. یعنی کہ جی ایسا نہیں ہے, آپ بل دکھائیں اور چینی مل جائے گی آپ کو. کب کا بل دکھائیں؟ پرانا جو بل آپ لے کر گئے نا وداؤٹ چینی جو بل ہے, تو وہ آپ دکھائیں گے تو آپ کو چینی مل جائے گی. یہ اسی مجبوری پر تو بات کر رہے ہیں نا یہی تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ بل کیوں دکھانا پڑے گا. دیکھیں ایک سیکنڈ, سمجھنے کی کوشش کریں. میں ایک پاکستانی ہوں, میں یہاں سمجھ تو لینا. آج چینی نہیں نا ہے, ہاں جی, آسمان لے کر گئے ہیں, وہ بل آپ کے پاس ہے نا, کیوں وہ بل دکھانا پڑے گا؟ اگر میں صرف چینی خریدنا چاہتا ہوں مجھے صرف چینی کیوں نہیں ملے؟ چینی بھی مل جاتی. اگر میں صرف آٹا خریدنا چاہوں تو صرف آٹا یہاں پہ کیوں نہیں اکیلا چینی اور اکیلے آٹا بھی لے کر گیا ہوں میں خود. ماں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے, اس ملک میں ہے کیا؟ نہ آٹا, نہ چینی, نہ روزگار. سارا کچھ تھا, کہاں چلا گیا؟ پیسے عمران خان نے بیڑا کر دیا. ہم لوگوں پر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم گندم اگانے والا ملک ہیں, صحیح بات ہے. اس کے باوجود ہمارے منہ میں گندم نہیں جائے گی. پورے بازار میں چل جاؤ, کہیں سے چینی نہیں ملتی, کہیں سے ہمیں آٹا نہیں ملتا, کہیں سے ہمیں گھی نہیں ملتا, بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں. یہ دیکھ لو, آج سارا بازار پھکے, کہیں سے ہمیں چینی نہیں ملی. 105 روپے کلو چینی ہے. غریب کہاں سے لے کے کھائے, جا کے پتہ کرو باہر. اور آٹے کے کیا حالات ہیں؟ آٹے 85 روپے کلو آٹا دے رہے ہیں. 85 روپے کلو آٹا. چلو یہ بھی شکر ہے, 5 روپے جی, 55 کلو آٹا دے رہے اور 55 روپے. 55 روپے. اچھا, وہی 60 کے قریب ہی آ گئے نا. 1 کلو دیتے ہیں. ہم بچوں کو سارے دن کماتے ہیں, لوگوں کو گھر میں کام کرتے ہیں, بعد میں یہی ہمیں بس یہی ملتا ہے. اچھا اب آپ نے یہ سامان آج خرید لی ہے, آج آپ کو چینی نہیں ملی. میرا سوال پھر وہی ہے جو میں نے پہلے بھائی سے کیا تھا. اب آپ نے اگر چینی اور آٹا خریدنا ہوگا یا ان میں سے کوئی ایک چیز خریدنی ہوگی تو آپ کو دوبارہ کون سی سائنس استعمال کرنی پڑے گی؟ دوبارہ یہی سائنس استعمال کرنی پڑے گی. اگر میں ہم نے چینی لی ہے اس کے ساتھ 1 کلو گھی یا 1 کلو اور چیز لینی پڑے گی, پھر آٹا وغیرہ لینے پڑے گا, اس سے علاوہ ایک چیز نہیں خریدنی پڑے گی. آٹے کے آٹا اکیلا آپ کو نہیں مل نہیں سکتا؟ ملتا, نہ چینی ملے گی, نہ گھی ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. سارا سودا یہاں اسٹور سے لو, پھر ہمیں ایک چیز ملے گی. مطلب گاہک کو باندھنا ہے یہاں پہ, ہاں باندھنا ہے کہ گاہک مجبور ہو جائے آٹا خریدنے کے لیے یہاں سے راشن اگر خریدنے چینی پہ. ملے گی, سودا لو, پھر اس کے ساتھ چینی بھی مل جائے گی. چینی ان کے پاس ہے, ہم نے ناظرین یہ سنا تھا کہ یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن جو ہے 1971 سے عام آدمی کی سہولت کے لیے کام کر رہی ہے, لیکن یہ سہولت دیکھ کے مجھے یقین مانے بہت خوشگوار تو نہیں بلکہ ایک تکلیف دہ احساس ہوا ہے کہ جناب یہاں پر بھی دھندا چل رہا ہے. اور دھندا کیا ہے کہ اگر آپ نے آٹا خریدنا ہے تو راشن یہاں سے لو, چینی خریدنی ہے تو بھی راشن یہاں سے لو. اگر آپ یہ راشن یہاں سے نہیں لیتے تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ جیسے پہلے بھائی صاحب نے کہا کہ بل ہونا چاہیے, وہ بل بھی obviously اسی راشن کا ہوگا جو آپ نے یہاں سے خریدا. اکیلا آٹا اکیلی چینی یہاں سے خریدنے آؤ گے, چلو بھائی باہر جائے کھڑے ہو, وہ نہیں ملے گی. احمقانہ باتیں ہیں, پریشان کن چیزیں. کیا یہ کاروبار ہے یا عام آدمی کی سہولت کاری کا معاملہ ہے؟ السلام علیکم میڈم, آپ بھی یہاں پہ کچھ سامان خریدنے کے لیے آئی ہیں؟ جی میں گھی, چینی اور آٹا لینے کے لیے. چینی آٹا ملا نہیں, وہ ابھی نہیں ہے ان کے پاس. کہاں سے آئے تھے آپ؟ ہم آتا موچن سے. کتنا آپ کو ٹائم ظاہر ہے obviously نکال کے آنا پڑتا ہے. اب دوبارہ نیا کار آپ کو کیا دیا, نیا لارا کیا دیا؟ اور کہا ابھی تھوڑے دنوں تک آ جائے گی چینی, تو پھر آپ لینا. آٹے کا تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں. تو وہ تھوڑے دن آپ کیا کریں گی جب چینی نہیں مل رہی تو؟ مہنگی خرید لیں گے. باہر جو ہم شاپس ہیں وہاں سے تو مہنگی ملتی ہیں, ظاہر سی بات ہے. بلیک میں؟ ہاں جی. پھر کیا کریں, بچوں کا تو پیٹ پالنا ہے نا کسی طرح. بچوں کو تو ہم نے عمران خان صاحب کہتے ہیں مافیاز بہت زیادہ ہیں, کیا واقعی ہیں مافیاز؟
हाँ जी बिल्कुल ऐसा है, हकीकत है, सब देखते हैं, सब कुछ नज़र आता है हमें, और देखते भालते अंधे हो जाना ये तो कोई मसला नहीं। इस माफिया से लड़ना किसने है? तब्दीली आएगी। कैसे लड़े हम? हमारे साथ कोई सारे खड़े होंगे तो हम लड़ेंगे ना। अब आधे बंदे कुछ कहते हैं, आधे कुछ कहते हैं, जाहिर सी बात है वो फिर सर, सीधी सी बढ़ बात जाता है। है काम। आटा, घी, चीनी की वजह से यूटिलिटी स्टोर चल रहा है, उसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे सस्ती नहीं है, सारी चीज़ें महंगी हैं। और आटा घी चीनी मिलता ही कोई नहीं। मिल ही नहीं रहा, कोई नहीं मिल रहा, बस बात ये है। आटा घी चीनी की वजह से यूटिलिटी स्टोर चल रहा है। बिल्कुल, वो चीजें सस्ती, बाकी वही प्राइस है, ये साबुन की, ये सरफ की, हर चीज की वही प्राइस है, इसमें 1 रुपया भी कम नहीं है। यहाँ से जो भी खरीदारी करनी पड़ती है वो सिर्फ इस लालच में करनी पड़ती है कि यार आटा घी चीनी थोड़ा नहीं सस्ता मिल हाँ, जाए, मिल जाए, और वो भी नहीं मिल रहा। वो नहीं मिलता। ये सब 8 दिन के बाद आ जाओ, 10 दिन के बाद आ जाओ, यहाँ से कोई चीज नहीं मिलेगी आपको। वही अमेजिंगली डेंजरस। प्रॉब्लम क्या है कि आम आदमी एक सिचुएशन में है, और सिचुएशन की सूरत में वो साहब जो वहां पर टेल पे बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है जी कि सानू ते मना कीता है कि गल नहीं करनी। खुदा के बंदो, अगर आपके मुंह सी दिए जाएंगे और आपकी जुबानें, आपके जज्बात, आपके एहसासात भी आपके साथ साथ आपके महकमे के गुलाम हो जाएंगे, तो खुदा के बंदो बात कौन करेगा? फिर तो सब अच्छा है का नारा है, सब अच्छा है की बात चलेगी। हम यहां पर किसी डिपार्टमेंट की नालायकियां, कोताहियां जरूर दिखाने आ सकते हैं, लेकिन वी डोंट हैव एनी एजेंडा। हमारा एजेंडा आम आदमी के मसाइल को हल करना है। हमारा एजेंडा उन हुक्मरानों को, उन जिम्मेदारान को बताना है जो एक तकरीर करके ये कह देते हैं कि यार बहुत बड़े माफियाज हैं और हम उनसे कोप अप कर रहे हैं। कहां कोप अप कर रहे हैं? आटा नायाब, चीनी नायाब, रोटी मुश्किल, नौकरी है नहीं, दवाइयां नायाब, क्या कर रही हैं? मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और आज के प्रोग्राम में मैं अपने आप को एक बदकिस्मत इंसान समझता हूँ। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हम वतन अजीज पाकिस्तान के बासी हैं, और हमारा मुल्क अल्लाह के फजलो करम से एक एग्रेरियन कंट्री है। एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अल्लाह ताला ने बेपनाह रिज़्क दिया है, जमीन से रिज़्क उगता है और पूरी कौम उस रिज़्क को खाती है, अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ जाती है। लेकिन बदकिस्मती की बुनियादी वजह यह है कि अब इस वतन अजीज में ये मामूल बन चुका कि जो रिज़्क अल्लाह ताला हमें जमीन से उगा कर देता है, हमें उस रिज़्क की भी कहत के हवाले से बात करनी पड़ती है। और ये कहत बुनियादी तौर पर फसलें उगने के हवाले से नहीं है, ये कहत फूड मैनेजमेंट के हवाले से है। और ये बदकिस्मत तरीन बात है। कोई भी कौम यकीन माने कि अगर अल्लाह के दिए रिज़्क को एहतियात और एक बेहतर अंदाज में इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो यकीन मानिए ये मसाइल देखने पड़ते हैं। चूंकि आज के प्रोग्राम में हम गंदम और आटा के हवाले से बात कर रहे हैं, और ये बुनियादी चीज है जो किसी भी घर, किसी भी खानदान, किसी भी फर्द को जिंदगी में आगे चलाने के लिए, उसका पेट भरने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास इसकी कोई बहुतात नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब है। इस तमाम जिन में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हुआ करते हैं फ्लोर मिल मालिकान। तो फ्लोर मिल मालिकान की एसोसिएशन यानी पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के हवाले से उनका मौक़िफ़ समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ रजा साहब। सर, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड टाइम। रहनुमाई फरमाइएगा सर कि आप पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, तमाम चीजों को बहुत करीब से देखते हैं। जब भी आम आदमी आटा खरीदने जाता है तो उसको जो पहली चीज नजर आती है वो ये आती है कि यार फ्लोर मिल मालिकान ने या फ्लोर मिल वालों ने खराबी कर दी है। क्या ये फैक्ट है या खराबी कहीं और हो रही है? देखें, पहले अगर ऐसा कभी होता भी था तो दिस टाइम इट इज नॉट लाइक, इसलिए कि बड़ा स्ट्रेट सी फिगर्स हैं कि पिछले साल हमारे मुल्क में जो टोटल कंजम्पशन हुई वो 2,75,00,000 टन की थी। ठीक है। पिछले साल जो प्रोडक्शन थी दैट वाज अराउंड 2,40,00,000 टन और तकरीबन 40,00,000 टन का कैरी फॉरवर्ड था। ठीक है। इसका ऑल टुगेदर 2,80,00,000 यानी कि आसान अल्फाज में जब आपकी नई फसल आई गुज़श्ता बरस
تو آپ کے پاس 40 لاکھ ٹن آلریڈی سٹورز میں فوڈ پڑی ڈپارٹمنٹ پنجاب کے پاس، پاسکو کے پاس، سندھ کے پاس، کے پی کے پاس اتنی گندم موجود تھی. ٹھیک ہے. تو ٹوٹل کراپ سائز کے ساتھ گندم کا ملک میں جو کراپ سائز بنا یا ٹوٹل ویٹ سائز بنا وہ 2 کروڑ 80 لاکھ ٹن کا ہوگا. ٹھیک ہے. اس سال جس ٹائم نئی کراپ آئی تو یو ور لیفٹ ود اونلی 2.5 لاکھ ٹن. ٹھیک ہے. اور جو یعنی 40 لاکھ ٹن کی بجائے آپ کے پاس 2.5 لاکھ ٹن ہے. اس کے بعد آپ کی جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق آپ کی پروڈکشن 2 کروڑ 45 لاکھ ٹن کی ہوئی. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کے پاس ملک میں 2 کروڑ 47 لاکھ 50 ہزار ہوگی. ٹھیک ہے. اب اگر ہم پچھلے سال کی فگرز کو میچ کریں تو 2 کروڑ 77 لاکھ 50 ہزار ٹن کنزیوم ہوئی 280 میں سے، تب 2.5 بچا. ٹھیک ہے. تو اس سال آپ کے پاس ہے ہی 247. ٹھیک ہے. دیٹ مینس ڈائریکٹ اسٹریٹ اوے 30 لاکھ ٹن کا ڈفرنس ہے، ڈیفیسٹ ہے. ٹھیک ہے. یہی وجہ تھی کہ ہم نے وفاقی حکومت کو ان ٹائم میں کہا کہ آپ امپورٹ کی اجازت دے دیں ڈیوٹی فری، جو کہ وفاق نے کر دیا. اور سیکنڈلی ہم نے پروونس کو کہا کہ اپنے نمبرز کو پچھلے سال پہ لے جانے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو 15 لاکھ ٹن پنجاب کے اندر. ٹھیک ہے. کیونکہ جب لاسٹ ایئر ایشو ہوا تو اس ٹائم 20 اگست کو پہلی دفعہ گندم کا اجرا کیا، مارکیٹ پہ انٹرونشن کی گئی. اس ٹائم پہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے سٹاک تھے وہ 48 لاکھ ٹن کے قریب تھے. ٹھیک ہے. اس دفعہ 2 مہینے پہلے گندم کا اجرا شروع ہوا چونکہ مارکیٹ کو ٹوٹل ڈرائی کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب جب اجرا شروع ہوا تو ہم 20 اگست کی ہی بات کرتے ہیں پچھلے سال کے ان کمپیریزن، تو آپ کے پاس صرف 33 لاکھ گندم پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک چیز میں سمجھنا یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے، وہ چاہوں گا کہ کیا وجہ تھی کہ ہم آلریڈی تقریباً 38 لاکھ ٹن جو ہے ڈیفیسٹ میں موجود تھے گزشتہ برس کی نسبت اس سال، اس کے باوجود ہم نے گندم باہر بھیجنا کیوں بہتر سمجھا؟ پہلے تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ باہر ہم نے کیوں بھیجا. 2017 کے بعد گندم باہر نہیں گئی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے سرپلس چل رہا تھا، آپ کا کراپ سائز بہت اچھا چل رہا تھا، آپ کے پاس گندم ابنڈنٹ کوانٹٹی میں ہوتی تھی، فصل بھی ہوتی تھی، اور پچھلا کیری فارورڈ پچھلے 8-10 سال سے چل رہا تھا. ٹھیک ہے. کاشتکار کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے گوداموں کو گورنمنٹ خالی کرتی تھی، پیسے دے کے، ریبیٹ دے کے، اور ایکسپورٹ کر دی. جو آخری ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ وداؤٹ ریبیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ کسی کو کچھ دیا نہیں گیا، جو سرکاری نرخ تھے لوکل سیل کے اسی ریٹ پہ گندم باہر گئی. ٹھیک ہے. اور وہ ہے 2017. اب اس کے بعد 19 کے اندر آ کے آپ نے فیڈ ملز کو اپنا ایکسٹرا جو ویٹ تھی وہ کنزیوم کروائی. ٹھیک ہے. وہ کس طرح کہ پنجاب میں 8 لاکھ سے 9 لاکھ ٹن کنزیوم کی گئی بائی پولٹری فیڈز، اور سندھ کے اندر بھی 5 سے 6 لاکھ ٹن کی کنزمپشن ہوئی تاکہ آپ کی ڈیمز خالی ہو سکے اور آپ نئی کراپ کو لے کر فیڈ ملز کو دیکھیں اینیمل فیڈ بنا دیا گیا نا. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے وہ ایک گیپ آ گیا 15 لاکھ ٹن کا. اب اگر وہ 15 لاکھ ٹن فیڈ کے پاس نہ ہوتی تو اسی مارکیٹ میں ہوتی، بالکل، چاہے گوداموں کی شکل میں چاہے پرائیویٹ مارکیٹ کی شکل میں. تو دیٹ کریٹڈ اے گیپ، جو ایک تھرڈ انٹرونشن ہوئی، لائک انسانوں کی بجائے جانوروں کو کھلائی گئی. ٹھیک ہے. تو اس نے ایک پرابلم کریٹ کیا جس سے آپ کا مارکیٹیبل سرپلس جو وہ ڈیفیسٹ کی شکل میں چلا گیا. اگر وہ نہ ہوتا تو آج بھی آپ کے پاس 15 وہ اور 17.5 لاکھ ٹن گندم ہوتی، آپ کا شارٹ فال 8-10 لاکھ ٹن 12 لاکھ ٹن کا رہ گیا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی پروڈکشن وہی ہے، اس پہ محنت نہیں کی گئی، یہ الگ کوسچن ہے. لائک پر ایکڑ ییلڈ آپ کے ہمسایہ ممالک میں زیادہ ہے، دنیا میں زیادہ ہے. گزشتہ برس کے نسبت اس دفعہ ہماری ییلڈ زیادہ بہتر ہوئی تھی. دیکھیں، اگر جنوبی پنجاب لیں، سندھ لیں تو بہتر ہوئی تھی، لیکن اگر ہم پٹوار کے ایریے میں یا ادھر آ جائیں تو وہاں پہ گندم بارشوں کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. ہم اس فگر کو ٹچ ہی نہیں کر رہے، ہم ادھر والے فگرز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ نہیں رہے کہ جو آپ نے نمبرز کہے کہ ہماری پروڈکشن یہ ہم اسے مان لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی تو آپ کا ڈیفیسٹ ہے نا 30 لاکھ ٹن کا، جس پہ اب وفاقی حکومت بھی 15 لاکھ ٹن امپورٹ کرنے جا رہی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی 11 سے 12 لاکھ ٹن کے سودے ہو چکے ہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تقریباً 25-26 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ مزید سسٹم میں ایڈ ان ہوگی. جی، اگر وفاق نے 15 منگوائی تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں ہوگی. اگر وفاق نے نہ منگوائی
تو پھر پرابلم آ سکتا ہے. اچھا دو چیزیں کہ جب عام آدمی نے obviously ہماری ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو وائٹ کالرز ہیں یا غریب غربا ہیں جنہوں نے اپنی پیٹ پالنا ہوتا ہے, 2 وقت کی روٹی کھانی ہوتی ہے. اگر 2 ایشوز ہیں, پہلا ایشو یہ ہے کہ گندم دستیاب نہیں ہے آٹا, دوسرا ایشو یہ ہے کہ مہنگا بہت زیادہ ہے. کیا آپ کو پاسبل کوئی ایسی سچویشن نظر آتی ہے کہ اگر ہم دستیاب والی آپشن پوری کر بھی لیں تو مہنگائی کی کمر توڑنے پہ بھی ہم کامیاب ہو سکیں گے, یا اس وقت ہی پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ جو سی پیکیور کرتی ہے نا ویٹ, اس کی ایشوئنس اس ٹائم پہ ہوتی ہے جس ٹائم پہ مارکیٹ ایک ریٹ سے اوپر جانے لگتی ہے سرکاری نرخوں سے, تو انٹرونشن ہوتی ہے تاکہ مارکیٹ سٹیبل رہے. اس ٹائم جو انٹرونشن ہے وہ 17,000 ٹن کی پنجاب میں ہے. ٹھیک ہے, سندھ میں ابھی تک ایشو نہیں ہو رہی. کے پی کے میں 2,500-3,000 ٹن کا ڈیلی بیسس پہ ایشو ہے. تو یہ مارکیٹ کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے ہیں. تو جو امپورٹڈ ویٹ آ رہی ہے اس کا آٹا بن کے مہنگے داموں 15 کلو کی پیکنگ میں سپر اسپیشل کے بک رہا ہے. اب پچھلے سال انہی دنوں میں پنجاب حکومت 21 سے 22,000 ٹن کا اجرا کر رہی تھی 2 فلور ملز. ٹھیک ہے, جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی 15 لاکھ ٹن گندم پڑی ہوئی تھی. اس دفعہ گورنمنٹ صرف 17,000 ٹن ایشو کر رہی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں 0 سٹاکس ہیں ود فلور ملز, چونکہ پریکیورمنٹ کے دوران خریدنے نہیں دی گئی. اب جو امپورٹڈ ویٹ ہے وہ جیسے جیسے جہاز لگ رہے ہیں ویسے تقریباً جو ابھی تک گندم آئی ہے 4-4.5 لاکھ ٹن پاکستان میں آئی ہے, جس میں سے 2.25 لاکھ ٹن پنجاب انٹر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اس کا آٹا بن کے عوام کو جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کوسچن اگین جو آپ نے پہلے کیا وہاں آ جائے گا کہ سب سے پہلے اویلیبلٹی پھر ریٹ. پہلے ہم اس مطلوبہ کوانٹٹی کی گندم پوری کر لیں جو مارکیٹ کو ضرورت ہے. سر ایک عام آدمی والا سوال کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ عام آدمی کے ایشوز ہیں, عام آدمی کے پرابلمز ہیں. گندم ہر کسی نے کنزیوم کرنی ہے, وہ کسی بھی سیکٹر سے شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو انسان, اس کے پاس کتنا بھی بڑا کیپٹل ہو یا بالکل بھی نہ ہو, گندم اس نے کنزیوم تو بہرحال آٹے کی صورت میں کرنی ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ سرکاری ریٹس کو عام آدمی کی پہنچ میں رکھا جائے. تو ہمارا یہ ایک میجر کنسرن ہے, ہم اس کنسرن کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر ہم اس کنسرن کو چھوڑ دیں گے تو ہم بھی اسی دھارے میں بہ جائیں گے جس دھارے میں پورا نظام بہ رہا ہے کہ جناب پہلے آپ پروکیورمنٹ پوری کریں یا آپ اویلیبلٹی پوری کریں اور اس کے بعد ریٹ کی بات کریں. مس مینجمنٹ کہاں پہ ہوئی, نالائکی کہاں پہ ہوئی؟ کیا صرف جانوروں کو فیڈ وہ 15 لاکھ ٹن والا معاملہ جو ہے وہی ایک ہے, یا اس کے علاوہ مینیجریل فلاز بھی تھے؟ اچھا, اب اگر ہم غور کریں نا تو پچھلے سال ایک جی آئی ٹی بنی. ٹھیک ہے, جی آئی ٹی کو جو ہیڈ کر رہے تھے they were not the technical experts of food. ٹھیک ہے, جو زمینی حقائق اس ٹائم کے تھے اس کے مطابق ان کی رپورٹ بڑی ٹھیک آ گئی. ٹھیک ہے, کہ فیڈ ملز کو گئی, سندھ نے پیکیور نہیں کی, پنجاب نے ٹارگٹ اچیو نہیں کیا. لیکن اگر ہم اسی کو بیس رکھتے ہوئے اگلے سال بھی انہی چیزوں پہ امپلیمنٹیشن کریں گے تو زمینی حقائق اس سال کے پچھلے سال سے فرق ہے. آپ کا کراپ سائز فرق ہے, آپ کے پاس جو گندم سرکاری طور پہ پڑی ہوئی تھی ان سٹاکس کا فرق ہے. تو آپ ان پیرامیٹرز کو اڈاپٹ کریں گے جو انہوں نے سجیسٹ کیے تھے پچھلے سال کے لیے کہ اگر یہ ہوتا تو یہ کرائسس نہ آتا. آپ اس سال پہ اگر اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو پرابلم آئے گی. یعنی کہ پرانی فائنڈنگز پر ہم اگلا راستہ بنانے چلے. دیکھیں اب سب سے پہلے بڑی غلطی کیا ہوئی, سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جس ٹائم پہ پریکیورمنٹ شروع ہوئی تو اس جی آئی ٹی کی رپورٹ میں تھا کہ پنجاب حکومت نے اپنے یا پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اپنے ٹارگیٹس کو اچیو نہیں کیا. ٹھیک ہے, ٹارگیٹس اچیو کرنے کے لیے آپ نے پوری ایڈمنسٹریشن ہر بندے کو گندم کے پیچھے لگا دیا, اور فلور ملرز جن کا کہ یہ کاروبار تھا اور سٹاک کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہی بینیفٹ میں تھا ان کا, آپ نے ان کو بھی باہر نکال ڈالا. اور الٹیمیٹلی یو ور لیفٹ اونلی ود یور فوڈ سٹاکس. اور آپ نے جو فالتو خریدی وہ کتنی کوانٹٹی تھی؟ پچھلے سال 33 ہوئی تھی, اس دفعہ آپ نے 41 خریدی. 8 لاکھ ٹن آپ نے فالتو خریدی, لیکن آپ نے 2 مہینے پہلے اس کا اجرا کر کے 9 لاکھ ٹن ایڈیشنل ایشو کر. پرابلم یہ آتا ہے کہ جب پرائیویٹ سٹاکس کریٹ کیے جاتے ہیں تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جو پرائیویٹ سٹاک کیا ہوتا ہے وہ ویسے ہی پڑا رہتا ہے,
गवर्नमेंट स्टॉक्स पर नजर होती है, इस वजह से प्राइस हाइक आ जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए शायद हम ये कोशिश करते हैं कि हम प्राइवेट स्टॉक्स अब देखें, इसी बात को इस तरह ले लेते हैं कि जितनी प्राइस मई के महीने में गंदम की हुई, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी प्राइस कभी नहीं आई। ठीक है, तो फिर वो बात ठीक है जो हम गुजारिश कर रहे हैं कि जीआईटी की रिपोर्ट पे अमल करते हुए ये हुआ कि आपने मार्केट को ड्राई कर दिया, और जब आप खरीदारी कर रहे थे आपने 1400 में खरीदारी कर रहे हैं, मार्केट का आपने रेट 1700 रुपए फील्ड में कर दिया। यानी ग्रोअर को भी कुछ नहीं गया, ग्रोअर को गया 1400 रुपए में ग्रोअर को क्या जाएगा? देखिए वो फिर मार्केट में 1700 हो गया ना। 1400 में ग्रोअर को पिछले साल की निस्बत एडिशनल 100 रुपया मिला एंड ग्रोवर वाज हैप्पी। बट आज के दिन आके वो ये देखता है कि यार मार्केट में 2200-2300 रुपए गंदम का रेट है, मैंने क्यों बेची थी? एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट इट इज व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि 1400 रुपए की चीज जो आज उसको 2200-2300 में मिल रही है, वो तो परेशान हो। दैट वाज द फ्लॉ इन द मैनेजमेंट कि आपने जीआईटी की रिपोर्ट को बेस करते हुए अपनी सारी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली की। एक सादा सा सवाल, ये 1400 की चीज जब 2300-2400 पे चली जाती है, ये सारा पैसा अंदर से खा कौन जाता है, किसके पास चला जाता है? इस टाइम पे ओपन मार्केट में गंदम नहीं थी, ठीक है, पंजाब की बात कर रहा हूँ, गंदम आ रही थी सिंध से, ठीक है, सिंध की गंदम आपने रोक दी। एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पंजाब का आटा जा रहा है सिंध, लिहाजा हम पंजाब की तरफ से बॉर्डर बंद कर रहे हैं, ठीक है। वेयर हकीकत इसके बरक्स थी। हमारी फ्लोर मिल्स को पंजाब में और केपीके में डेली 100 ट्रॉलर आ रहा था, 5 से 7 हजार टन डेली इंडक्ट हो रहा था पंजाब की मार्केट में, जो स्टॉप हो गया, जो सिंध से आ रहा था, जो सिंध से आ रहा था। गंदम का रेट चल रहा था 2000, यानी उल्टा बताया गया, 2000 के अंदर। अब जब ये हुआ तो उन्होंने भी चेक पोस्टें लगा दी। अल्टीमेटली 200-300 रुपया 400 रुपया पर बैग आप वहां पे रास्ते की राहदारी दे के आ रहे हैं। गंदम की प्राइसेस इसलिए ऊपर चली गई कि आपको वहां से ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई। बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड, जब इंपोर्ट शुरू हुई तो आपके लॉजिस्टिक आम रूटीन के मुताबिक है, उसमें एक गंदम की एडिशन हुई है। जो 300 रुपए पे बोरी कराची से लाहौर आ रही थी या 350 में पिंडी जा रही थी, उसका किराया अगर अभी आप चेक करें, जबकि सरकारी गंदम के जहाज नहीं लगे, 500 रुपया क्रॉस कर गई है। इंपोर्टेड गंदम आने के बाद क्या समझते हैं कि प्राइस हाइक कितना आएगा? देखिए आया हुआ मजीद बढ़ेगा? मजीद तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम भी प्राइस जो उनसे इंटरनेशनल मार्केट की वो बड़े ऊपर जा चुकी है। और 232 में प्राइवेट सेक्टर, सरकारी तौर पे पहले गंदम का टेंडर हुआ, प्राइवेट सेक्टर ने $220 में स्टार्टिंग में गंदम मंगवाई, वो 220 वाली अब 280 पे चली गई। तो वो डॉलर का रेट भी, और वो आप मल्टीप्लिकेशन देखें, क्योंकि पूरी दुनिया में इस टाइम पे कहीं फ्रेश क्रॉप नहीं है, जितनी सेल परचेज हो रही है वो सारी आपके स्टॉक्स की है। अभी नहीं आने वाली है, अर्जेंटीना की या इस तरह ममालिक शुरू होंगे, लेकिन सरदस्त जो यूक्रेन की थी, यूक्रेनियन अभी 280 क्रॉस कर रही है, तो बहुत बड़ा एक रेट है 280 का। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे जो मार्केट के अंदर अगर 15 लाख सरकारी तौर पे आ जाए और 15 लाख प्राइवेट में आ जाए, तो हमारा साल पिछले साल की तरह स्टेबल हो जाएगा। और अगर किसी एक सेक्टर की तरफ से भी कोई प्लस माइनस होता है तो फिर दिसंबर ऑनवर्ड्स मुश्किल हालात चलेंगे। अगर किसी एक भी सेक्टर, यानी गवर्नमेंट हो, ये पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में से 15-15 लाख टन प्रोक्योर करने में नाकामी होती है, जो कि पॉसिबिलिटी है फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, क्या समझते हैं कि दिसंबर कितना डेंजरस हो सकता है? कितना डेट ले सकता है हमारा? प्राइवेटली जो एलसीआं खुल चुकी हैं वो तकरीबन 12 लाख टन की हैं और 3 लाख की मजीद खुल जाएंगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की आप बात करें, प्राइवेट बंदे ने फरवरी के बाद नहीं मंगवाना, फरवरी में जो फ्रेश क्रॉप आ जाएगी, मार्च में आ जाएगी। पब्लिक सेक्टर की जहां तक बात है, 1,80,000 रशिया ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट किया, जो कि टोटल नंबर 8 लाख टन बन जाएगा। ठीक है जी। अगर ये 8 लाख टन हो जाता है तो तकरीबन 3 लाख टन का अभी टेंडर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, 11, और 1,80,000 या इस तरह क्वांटिटी एक पहले हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह पब्लिक सेक्टर के अंदर 15 लाख पे फिर भी 13 लाख टन हो चुके हैं।
ایک آدھے ٹینڈر کی مزید ضرورت ہے تو 15 لاکھ ہو جائے گا. لیکن یہ سارا پرائیویٹ سیکٹر نہیں, دس از آل اباؤٹ پبلک سیکٹر. ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ نے آلریڈی میں نے جس طرح بتایا 12 لاکھ کی ایلسیاں دے دی ہیں, 15 ہو جائے گا. تو پھر ہم ایک کمفرٹیبل زون میں انٹر ہو جاتے ہیں جب یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ابھی مارکیٹ میں انٹرونشن کی ضرورت ہے بائی فوڈ ڈپارٹمنٹس. جس طرح سندھ کا اجلاس شروع ہو, پنجاب ہے تو پنجاب حکومت جو 17,000 دے رہی ہے اس کو بڑھا کے 24,000 ٹن کرے. ٹھیک ہے. تب جا کے آپ مارکیٹ کو اپنا نارمل سٹیبل رکھ سکیں گے اور سستا آٹا جو 860 میں حکومت دے رہی ہے وہ اویلیبل ہوگا. فلور مل مالکان اور گورنمنٹ کیا سیم پیج پہ ہیں یا ریگارڈنگ obviously آپ کی اس کرائسس کو اوورکم کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں, فلور مل ایسوسی ایشن نے جو اپنی ایک سوچ سمجھ یا دانش تھی یا جتنا ایک نالج تھا اس کے مطابق حکومت کو سجیسٹ کیا کہ آپ پبلک سیکٹر میں 15 لاکھ ٹن امپورٹ کریں, 15 پرائیویٹ سیکٹر کرے گا, which was accepted by both the government federal and provincial. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو گورنمنٹ ایکسیپٹ نہ کرتی, نہ منگواتی. جو اعداد و شمار ان کے پاس آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں گندم پڑی ہوئی ہے, لیکن وہ کہاں پڑی ہوئی ہے؟ ویسے نارملی کہتے ہیں کہ جب کارپوریٹ سیکٹر اور گورنمنٹ ایک پیج پہ آ جائیں تو غریب آدمی کے لیے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم نے غریب آدمی اور ملک کے اندر گندم کے سٹاک کو دیتے ہوئے آگاہی دی. پیج ایک پہ آنے کا صرف جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گندم کا اتنا شارٹ فال ہے which is to be اپنا فیلڈ. ٹھیک ہے. اچھا, فلور مل مالکان کا obviously کوٹا ڈیفائن ہوتا ہے جو گورنمنٹ کے سٹاکس میں سے ان کو گندم ملنی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کا آٹا بنا کے تو مارکیٹ میں سبلیٹ کرنا ہوتا ہے. کیا کوٹے کے مطابق گندم فلور مل مالکان کو مل پا رہی ہے یا اس میں بھی کوئی بھی پرابلمز ہیں؟ جو میں نے جس سے پہلے گزارش کیا کہ 17,000 ٹن اجرا ہو رہا ہے جبکہ اس کا 24,000 ٹن یومیہ پہ. I'm talking about today, right now. آج کی بات کر. ہاں جی, آج 17,000 پنجاب میں ہو رہا ہے جس کو 24,000 ہونا چاہیے. سندھ کا اجرا نہیں ہو رہا, میں سمجھتا ہوں وہ فوری شروع ہو جانا چاہیے. یہ مارکیٹ انٹرونشن ہے. جیسے مارکیٹ ڈرائی ہو چکی ہے, گورنمنٹ اگر ریلیزز بڑھائے گی تو مارکیٹ میں اسٹیبلٹی بھی رہے گی اور اویلیبلٹی بھی ہوگی. تھینک یو ویری مچ سر. ہمارے ساتھ عاصم رضا صاحب موجود تھے اور فلور مل مالکان کا بنیادی طور پر وہ موقف دے رہے تھے. اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو سمجھنے کے قابل ہے, جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. وہ گورنمنٹ کا اور متعلقہ ہائی اتھارٹیز کا کردار ہے, ان کی فہم ہے اور اس کرائسس کو اوورکم کرنے کے حوالے سے ان کی, میں سادہ سے الفاظ میں کہوں گا, نیت ہے. کون اس تمام بوجھ کو اپنے کندھے پر اٹھائے گا اور ان چند مہینوں کا جو سفر ہے نئی فصل تک آنے کا, اس کو طے کروائے گا عام عوام کو. کسی کو تو یہ کردار ادا کرنا ہوگا. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ان افسران کی ہے, ان ذمہ داران کی ہے جو انفارچونیٹلی اس وقت مختلف مسائل کی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہے. اس گیپ کو پیدا کرنے والوں کو بھی تلاش کرنا ہوگا کہ ایک ایگریرین کنٹری میں جہاں گندم اللہ کی ایک دی ہوئی نعمت کے طور پر تھی, وہاں گندم کا شارٹ فال کیسے ہو جاتا ہے اور یہ مس مینجمنٹ اس کا ذمہ دار کون ہے. آج کے پروگرام میں ٹیم لاہور پوچھتا ہے نے اپنے تائیں مکمل کوشش کی کہ ذمہ داران کو ہر سیکٹر میں جو پرابلمز موجود ہیں وہ دکھائے جائیں اور ان کو یہ چیز سمجھائی جائے کہ آپ عام آدمی کے ووٹ سے آئے ہیں اور وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا ہے اور یہ رکنے والا نہیں ہے. اس کو آج تک انسانی تاریخ میں کوئی نہیں روک سکا. تو اگر آپ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ یہ پہیہ آپ کے لیے رک جائے گا تو آپ خام خیالی کے شکار ہیں. عام آدمی کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ آنے والے کل آپ آسانی کما سکیں. السلام علیکم.